بات کر رہے تھے، آپ نے جیسے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے ہر کام جو ہے وہ مشکل ہے، ہر فیلڈ کو اتنا ایزیلی بندہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا نا. بالکل. اچھا، جب آپ اس فیلڈ میں آ چکی، جب ایک ایڈوکیٹ بن چکی، ایک زندگی کا پہلا آپ کا جو کیس تھا وہ کون سا تھا؟ شیئر کریں گی ذرا؟ بالکل کروں گی. اور اصل میں جب شروع کی ہم نے جب وکالت کی تھی تو میری سوچ یہ تھی کہ دادو کی چھڑی آ جائے گی اور سب چینج ہو جائے گا. صحیح. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو میرے پاس پہلا کیس آیا، وہ تھا کہ لڑکا لڑکی کا تھا، وہ خلا کے لیے جا رہی تھی لڑکی. اچھا، میں نے لڑکی سے جب پوچھا، اس سے بات کی کہ بیٹا آپ کا کیا مسئلہ ہے، تو وہ ولنگ نہیں تھی خلا کے لیے. اچھا، خود نہیں تھی؟ خود ولنگ نہیں تھی، انفورس کیا جاتا اس کی فیملی کی طرف سے. اچھا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، ایک میٹنگ کرتے ہیں، لڑکی کو بھی بلاتے ہیں. اچھا، لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی سے زیادہ رو رہا. تو اب میں نے وجہ پوچھی کہ کیا معاملہ ہے، تو یہ بڑا مجھے پینفل لگا تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ میری جو ہے بہن اس کے گھر میں آئی ہے اور اس کی بہن یعنی کہ وٹا سٹا کی جو شادی ہیں تو ان دونوں میاں بیوی میں نہیں بن رہی، تو میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دو. اچھا. تو میڈم کوئی ایسا کوئی وہ بنتا ہے ایگریمنٹ یا کچھ ایسی چیز بنتی ہے جو آپ بنا دیں، نہ یہ کبھی مجھے چھوڑ سکے اور نہ میں اسے چھوڑ سکوں. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے جو پرماننٹ کوئی وہ کیا ہو. فیملی میں تو ظاہر ہے آپ کی اپنی ولنگ ہوتی ہے، جب چاہیں آپ کر سکتے. تو وہ میں نے کمپرومائز کروایا. تو مجھے بہت سی جگہ سے ڈانٹ بھی پڑی کہ پہلا کیس تھا تم نے اس طرح سے. میں نے کہا دیکھیں پہلا کیس میرے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے کسی کے گھر بسایا، اور آج ماشاءاللہ ان کے اچھے بچے بھی ہیں، بڑے ہو چکے ہیں وہ. تو خوشی ہوتی ہے اس چیز طرح سے نا کہ آپ کیسز کو، میں کہتے ہیں ہمارے جو لیٹیگنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے فیملی ممبرس کی طرح بن جاتے ہیں. بالکل. اگر ان کے چہرے پر خوشی آتی ہے تو ہمیں بھی. اچھا، یہ تو آپ کا مطلب آپ کی لائف کا پہلا کیس تھا. ویسے عموماً زیادہ تر کون سی کیسز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ فیملیز کی بات کر رہی ہے یا پھر اوور آل؟ ہاں، فیملیز کی. فیملیز میں تو زیادہ تر دیکھیں اب ایک ریشو بڑھ گیا ہے خلا کا، بہت زیادہ. اچھا. انفارچونیٹلی کہ یہ بہت زیادہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں ویسی بڑی بہنگم سی صورت حال ہے پورے ملک میں ہمارے. تو ظاہر ہے کہ ایک جو مرد کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کو بھی فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین اس بات پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں آج کل. دیکھیں سیناریو بالکل چینج ہو چکا ہے. اگر میں نے 2-3 کیسز میں یہ بات بھی کی کہ ہم یہ ڈیپینڈ کریں نا کہ مرد ہی کما کر دے. اسلام میں ہے کہ مینٹیننس کو فیل کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت جو مہنگائی کا ریشو چل رہا ہے اس لحاظ سے دونوں طرف آپ کو ارننگ ہونا چاہیے تو آپ ایک اچھے گھر کو لے کر چل سکتے ہیں. اگر آپ مرد پر ہی ڈیپینڈ کریں ساری چیزوں کو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا شروع ہوگا. فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ ڈسیبلٹی پیدا کرتے ہیں گھر کے اندر، گھر کے ماحول کو، اور پھر مجبوراً خواتین جو ہے وہ کورٹ کا رخ کرتی ہیں، خلا کے لیے آتی ہیں. برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں. بالکل. تو وہ چھوٹی، کیونکہ آج کل جس طرح سے چل رہا ہے ماحول تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ریالٹی کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں خیالی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن لوگ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہے. تو پریکٹیکل آئیں، پریکٹیکل بات کریں، پریکٹیکل کام کریں. تو کیونکہ دیکھیں جب ایک گھر ڈسٹرائے ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے، وہ ایک گھر نہیں ہوتا، پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے. پورا ایک معاشرہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر اس میں اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر وہ بچے ہیں وہ پھر سوسائٹی میں غلط امپیکٹ ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ بیڈ ہیبٹس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ان کو لک آفٹنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، جتنے بھی ایڈوکیٹ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں وہ عموماً یہی بات، مطلب یہ سوال جب ہوتا ہے تو یہی بولتے ہیں کہ خلا کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. تو جیسے آپ نے یہ ایک تو وجہ بتائی کہ مطلب اخراجات پورے نہیں ہوتے تو لیڈیز یہی فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے.